الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد خاتم الأنبياء والمعصومين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ونشهد أن خليفة الرسول إمام المتقين قاتل المرتدين أبو بكر ولي الله وصي رسول الله وخليفته بلا فصل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال الله تبارك وتعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر كذا وكذا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت ورحمت وترحمت وتهننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر سامعین محترم مکرم عزیز مومن مسلمان بھائیرو، اسلامی سال جو بیو مہینو سفر المظفر ऐं उन खां बाद में माह रबियुल अव्वल जंहिंमें मशहूर तारीख़ जे मुताबिक़ फ़ख्र मौजूदात मुहसिन कायनात सैयदुल बशर नूरुल हुदा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा ख़ातमुल अंबिया ख़ातमुल मासूमीन ख़ातमुल अइम्मा उन्हनि जी विलादत बासआदत थी। अल्लाह तबारक व तआला इंसाननि खे पंहिंजी इबादत जे लाइ पैदा फ़रमायो आहे। इबादत जे लाइ हिकिड़ो महवर ऐं मरकज़ हूंदो आहे। इबादत के लिए एक महवर और मरकज़ होता है। उसका ये मतलब नहीं होता कि हम उस महवर और मरकज़ की या उस मकाम की इबादत कर रहे हैं, नहीं।
بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ توجہ، حضور قلبی، بظاہر آنکھوں سے ایک چیز دیکھنا اور نور بصارت سے، نور یقین سے، عین الیقین سے اس بات کو تسلیم کرنا اور اسی کی طرف توجہ کر کے عبادت کو ادا کرنا، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، یا دوسری جگہ فرمایا گیا فاقم وجہک للدین القیم، آپ اپنے چہرے کو دین قیم کی طرف مستقیم کر دیں، کھڑا کر دیں، اپنے چہرے کو سیدھا کر دیں، یا اس دین حنیف کے لیے اپنے چہرے کی نگاہ، اپنے چہرے کی نگاہ اس طرف کر لیں۔ دین حنیف کیا چیز تھی؟ اللہ تبارک و تعالی نے حنیف کس کا لقب قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، اس کے لیے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ پر نظر ڈالنی پڑے گی، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور میں اس پہ کوئی فخر کی بات نہیں کر رہا، فخریہ طور پر نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری، پاس گزاری، اس کی نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں بطور عاجزی کے یہ بات، تواضع کے یہ بات اختیار کر رہا ہوں، بطور نعمت کے، امتنان کے، احسان کے، تشکر کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اولاد آدم کا سردار بنایا ہے، اور اولاد آدم میں ابراہیم علیہ السلام آ جاتے ہیں، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی سردار ہیں؟ اس کے لیے الفاظوں کی بناوٹ کے علاوہ ایک بات سمجھنی ضروری ہے کہ بعد میں آنے والا ضروری نہیں کہ اس کی عزت اور مقام اور فضیلت کم ہو، اور جو پہلے آیا ہے اس کی عزت اور مقام پہلے آنے کی وجہ سے زیادہ ہو، یہ ضروری نہیں۔ بیت المقدس ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کی تعمیر فرمائی۔ سب انبیاء کا مدفن بیت المقدس ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس سے زیادہ بیت اللہ اور کعبۃ اللہ اس کا مقام اور مرتبہ فرمایا ہے۔ حالانکہ انبیاء کے ہاتھوں جو چیز تعمیر ہوئی اس کا مرتبہ زیادہ ہونا چاہیے، مگر ایسا نہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں اور مدنی زندگی کے 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف اس کو قبلہ بنا کر اللہ کے حکم سے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، گویا کہ قبلہ اول وہی تھا۔ دل میں تمنا یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کس وقت حکم نازل فرماتے ہیں اور میں اپنے دادا ابراہیم کی بنائی ہوئی عمارت کی طرف اللہ کے حکم سے نماز پڑھنا شروع کر دوں۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ کی ذات تو ہر جگہ ہے، اس کی کوئی سمت نہیں، اس کا کوئی طرف نہیں، اس کا کوئی چہرہ نہیں، اس کا کوئی مقام نہیں، اس کا کوئی مکان نہیں۔ اینما تولوا، جس طرف بھی تم اپنی توجہ کرو گے، منہ پھیرو گے، فثم وجہ اللہ، وہیں آپ اللہ کو پائیں گے۔
تو اس سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو، مومن مسلمان کو، جب وہ اللہ کے احکامات کی پابندی پیغمبری حکم کے تحت کرتا ہے تو پھر اسے ان چیزوں کی پابندی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اب کوئی آدمی یوں کہے کہ جب قرآن میں ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اصل سجدہ کعبے کو نہیں، اصل سجدہ اس چوکون 4 کونوں والی عمارت کو نہیں، اصل سجدہ تو اللہ کی ذات کو ہے۔ تو جب اللہ کی ذات کو ہے تو پھر اللہ کی ذات تو ہر جگہ ہے۔ قرآن کا حکم تو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قبلے کا حکم بھی اللہ نے ہی فرمایا، اور اگر قبلہ مشتبہ ہو جائے یا آپ ایسی جگہ میں ہیں جہاں قبلے کی طرف منہ کر کے عبادت کرنا مشکل ہو جائے تو پھر اس وقت یہ حکم ہے کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں بھی آپ توجہ کریں گے وہیں اللہ کا حکم پائیں گے۔ اس لیے قبلہ بیت اللہ یا بیت المقدس اصل اللہ کا حکم ہے، اعتراض فضول ہے۔ جنہوں نے اعتراض کیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کا قرآن پاک میں جواب دیا، فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب۔ بے وقوف لوگ کہتے ہیں، سیقول السفہاء، سفہاء مینسی بے وقوف، عقل سے عاری، اللہ کے احکامات پر اعتراض کرنے والے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے جو قبلے کی طرف سے منہ ہٹا کر اور کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کی ہے تو آپ کی پہلی نمازیں کہاں گئی، ان کا کیا ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، آپ انہیں کہہ دیں کہ مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی ہے، وَلِلَّهِ الْمَشَارِقُ وَالْمَغَارِبُ، مشرق ایک نہیں۔ قرآن پاک میں فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ مشرق کی مینس یہ نہیں ایسٹ، جہاں سے سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، ہم اسے مشرق سمجھتے ہیں، اس طرف کو کہتے ہیں کہ یہ مشرق ہے، اور جس طرف غروب ہوتا ہے اسے کہتے ہیں یہ مغرب ہے۔ تو اگر مشرق ہے تو وہ واحد ہے، اکیلا ہے، مفرد ہے، جمع نہیں، تثنیہ نہیں، دو کا ذکر نہیں، یا تو جمع کا ذکر ہے یا مفرد کا ذکر ہے۔ اگر ایک ہے تو پھر قرآن پاک میں دوسری جگہ مشارق کا لفظ کیوں آیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورج کے طلوع کی جگہ ایک نہیں رکھی۔ اگر ایک جگہ ہوتی تو اس کے اس طرف والے جو خطہ زمین ہے، جو ممالک ہیں، جو آبادیاں ہیں، وہ ہمیشہ غروب رہتی، اندھیرے میں رہتی۔ جس طرف سورج طلوع ہوتا تو وہاں روشنی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سردی اور گرمی میں روزانہ سورج کی طلوع ہونے کی ایک جگہ مقرر فرمائی ہے، اور اسی کے گرد، اسی جگہ سے وہی سورج طلوع ہوتا ہے، اور سر منہ بال برابر بھی وہ انحراف نہیں کرتا، اپنے مدار میں چلتا رہتا ہے۔ اور جہاں سے اس کو حکم ہوتا ہے کہ آج یہاں سے طلوع ہونا، تو ایک بال برابر بھی ادھر سے طلوع نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ قل للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی ہے۔ سورج طلوع ہونے کی ایک جگہ مقرر نہ کر کے ہمیں یہ سبق سمجھا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی سے یہ کائنات کا کرہ چل رہا ہے، یہ زمین چل رہی ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی حکم ہی کار فرما ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے لیے کہا گیا کہ وہ حنیف مسلمہ تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ ولکن کان حنیف مسلمہ۔
حنفی مسلمان تھے۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء۔ حنفاء، حنیف، حنفی، حنیفہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب ادیان سے، باطل مذہبوں سے، نظاموں سے منہ موڑ کر ایک اللہ کی طرف اپنی توجہ کرنا، ایک اللہ کی طرف توجہ کرنا۔ اور اسی توجہ کرنے میں ہی اولیاء کا اختلاف ہوا۔ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جو طریقت اپناتے ہیں، ذکر و اذکار کے ساتھ ان کا مشغلہ ہوتا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا ذکر کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے اسم کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی لا الہ الا اللہ کا ورد ہوتا ہے، کبھی الا اللہ کا ورد ہوتا ہے، کبھی بسم اللہ کا ورد ہوتا ہے، کبھی استغفر اللہ کا ورد ہے، کبھی بسم اللہ کا ورد ہے، کبھی درود شریف کا ورد ہے۔ ہر وقت وہ اپنی زبان پر اٹھتے بیٹھتے ورد جاری کرتے ہیں، ورد رکھتے ہیں۔ تو اس تعبیر میں ان کا اختلاف کیوں ہوا کہ جس نے بال برابر یا اس سے بھی کم درجے میں اپنی دل میں غیر اللہ کو جگہ دی، وہ اسلام سے نکل گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری سمجھ میں کیا بات آ رہی ہے؟ جس آدمی نے اپنی دل میں، توجہ میں، عقیدے میں، یقین میں بال برابر سے بھی کم، بال سے بھی کم، اب بال کتنا باریک ہوتا ہے، اس سے باریک چیز آپ ایسا سمجھ لیں کہ وہ بیکٹیریا جو نظر نہ آئے، مائکروسکوپ سے بھی وہ چیز نظر نہ آئے، ایسا بیکٹیریا بھی ہے۔ کورونا کیا تھا؟ کون سی وبا تھی؟ پوری دنیا آج تک پریشان ہے، اس کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا، اس کی کوئی ایک شکل بھی نہیں، پھر بھی اس کا وجود تسلیم کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ چیز محسوس ہوتی ہے، کبھی دم گھٹنے لگتا ہے، کبھی سانس پھولنے لگتی ہے، کبھی اچانک گلے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے دبایا ہوا ہے اور ابھی سانس نکالے گا۔ کوئی آدمی چلتے پھرتے دھڑام سے زمین پر گر گیا، کسی نے دیکھا کہ میرا سارا کنبہ ختم ہو گیا، خاندان ختم ہو گیا، میرے جینے کا، میرے رہنے کا کیا فائدہ، اور اوپر سے چھلانگ لگا دی، اس نے بھی اپنے آپ کو موت کے منہ میں دے دیا۔ کس وجہ سے؟ اس وبا کی وجہ سے جس کا وجود پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، اور یہ ہے اللہ کا حکم۔ اگر حقیقت ہے پھر بھی اللہ کا حکم ہے، اگر مصنوعی ہے، ہاتھ کی بنائی ہوئی کوئی چیز ہے اور اس کو دنیا کو پریشان کرنے کے لیے چھوڑا گیا ہے، کوئی گیس ہے بالفرض، تو بھی اعمالکم ومالکم، ہمارے اعمال کی شامت ہے، بن دیکھے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھی اسی طرح تسلیم کرنا اور اپنی دل میں جگہ دینا، اسی کا نام ایمان و یقین ہے۔ اسی وجہ سے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ اپنی دل میں غیر اللہ کا تصور کرنا بھی، یہ بھی شرک ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، تمہارے اندر شرک اس طرح گھومتا ہے جس طرح چونٹی کیول، اس کی رفتار کتنی ہوتی ہے، اس کی آواز کوئی بھی نہیں سن سکتا۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا جو چونٹی کی رفتار کو سن سکے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شرک انسان کے اندر ایسے چلتا ہے۔ کسی اللہ والے کی ایک بات مشہور ہو گئی،
رات کو دودھ پیا، سو گیا، صبح کو اٹھا تو درد پیٹ میں تھا، پیٹ میں شکم میں تکلیف تھی، تو اس کا گمان اس طرف گیا کہ رات جو دودھ میں نے پیا ہے اس کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہوا ہے۔ آواز آئی، خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے، مانا تو مؤثر حقیقی اس دودھ کو سمجھتا ہے، سبب کے درجے میں تو اگر کہتا تو اور بات تھی، مؤثر حقیقی تو نے نسبت دودھ کی طرف کی کہ دودھ پینے کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد اٹھا ہے۔ دودھ کو کیا طاقت ہے کسی کو تکلیف دے؟ دودھ کو کیا طاقت ہے کہ کسی آدمی کے جسم کی غذا بن جائے؟ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قبضہ قدرت میں رکھی ہے، تو اس کی طرف نسبت کرنا ہی بعض اولیاء اللہ کے ہاں، بعض علماء کے ہاں، بعض بزرگوں کا جرم ہوتا ہے۔ کسی اللہ والے نے روٹی کھاتے وقت اس کے اوپر جلا ہوا جو ٹکڑا تھا، روٹی کے اوپر روٹی جل جاتی ہے، اگر پوری روٹی جل جائے تو اس کو کتنا بھی گھی لگایا جائے وہ پھر ٹھیک نہیں ہو سکتی، کھانے کے قابل نہیں ہو سکتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو اللہ والوں سے بغض رکھتا ہے، صحابہ سے بغض رکھتا ہے، تو اس کا ایمان جلی ہوئی روٹی کی طرح ہے، اس کا ایمان اس طرح جل جاتا ہے کہ اس کو کتنا بھی سنوارنے کی کوشش کریں، کتنا بھی گھی لگائیں، دنیا کا مہنگا گھی جو اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا، مقامی طور پر تیار کیا ہوا، بھینسوں اور گائے کا دودھ سے تیار کیا ہوا گھی ہوتا ہے، اس سے آپ اس کو دھونی دیں، اس کو آپ لیپ کریں، کتنا بھی کوشش کریں، مگر روٹی سنور نہیں سکے گی۔ تو اس طرح ایمان کے اوپر اگر یہ بات آ گئی، کسی کا بغض، اللہ والے کا بغض، خصوصاً صحابہ کرام کا بغض، اگر آپ نے اپنے فکر میں، عقل میں، عقیدے میں، سوچ میں یا دل میں اس کو جگہ دی تو انسان مومن کا ایمان اس طرح جل جاتا ہے جیسے جلی ہوئی روٹی۔